بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے غلام محمود ڈوگر CCPO لاہور، جن کو وفاقی حکومت نے اور شریف مافیا نے خوف کے مارے ان کا تبادلہ کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک حکم جاری کیا تھا اور حکم امتناعی جاری کیا تھا کہ ان کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ نگران حکومت کے آتے ہی CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ایکشن لے لیا ہے، نہ صرف ان کو بحال کر دیا ہے بلکہ اور جو ایکشن لیا گیا ہے وفاقی حکومت کے خلاف، اور 48 گھنٹوں کی جو مہلت دی گئی ہے وفاقی حکومت کو، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے اعظم سواتی کی درخواست ضمانت کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی تھیں، ان کی منسوخی ضمانت کی جو درخواست تھی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور تقرریاں اور تبادلوں کے حوالے سے، ریشفلنگ کے حوالے سے ابھی تک جو فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا، وہ فیصلہ مجھے تو اس کی بطور قانون کے طالب علم کوئی سمجھ نہیں آئی۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ فیصلہ کیا دیا گیا ہے 5 رکنی بینچ کی جانب سے، جس کو جسٹس علی باقر نجفی صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ بہرحال شہباز گل نے اپنی جو ٹرائل کورٹ سے بریت کی جو درخواست ان کی خارج ہوئی تھی اس کو چیلنج کر دیا، اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ان کی بریت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی، اور چونکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ چلا جاتا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس۔ پہلے ان کی جو درخواست تھی اس کے اوپر بھی آنریبل چیف جسٹس کی جانب سے یہ سارا معاملہ آیا تھا، جو ان کی مختلف جو درخواستیں تھیں تو، اور ان کی جو کویشمنٹ تھی FIR خارج کروانے کی یا FIR کینسل کروانے کی، وہ بھی عامر فاروق صاحب کے پاس لگی تھی۔ اب یہ درخواست بھی انہی کے پاس لگ سکتی، کیونکہ اس طرح کے معاملات، ان کے جو جسمانی ریمانڈ کا وہ معاملہ تھا وہ بھی عامر فاروق صاحب نے ہی دیکھا تھا۔ بہرحال شہباز گل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کے بریت مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ وفاق کو فریق بنایا گیا ہے، متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کی جانب سے ایسا کوئی مواد نہیں دیا گیا جس پر فرد جرم لگ سکے۔ ٹرائل کورٹ کا آرڈر آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ شہباز گل نے استدعا کی کہ درخواست منظور کرتے ہوئے کوہسار تھانے میں بغاوت کے مقدمے سے بری کیا جائے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد کا 11 فروری کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور درخواست بریت پر حتمی فیصلے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر کیسے عمل درآمد ہوتا ہے اور کس طریقے سے عدالت اس معاملے کو لیتی ہے۔ کیا اس میں نوٹس بھی جاری کرتی ہے یا بغیر نوٹس اس کو خارج کر دیا جاتا ہے؟ یہ اگلے 1-2 دن میں ساری تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ جبکہ دوسری جانب شہباز گل نے اور عمران ریاض خان نے ECL سے نام نکلوانے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب کے پاس یہ معاملہ گیا اور دونوں درخواستوں کو یکجا کر دیا ہے، شہباز گل کی درخواست کو اور شہباز گل کے ساتھ جو عمران ریاض خان کی درخواست ہے اس کو بھی ساتھ ہی اٹیچ کر دیا ہے، یکجا کر دیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران عدالت عالیہ نے وفاقی وزارت داخلہ اور FIA سے جواب طلب کرتے ہوئے کل کی تاریخ جسٹس جواد حسن صاحب نے صرف 1 دن کا ٹائم دیا ہے وفاقی حکومت کو اور وزارت داخلہ کو۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ ان دونوں درخواستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ شہباز گل کی جانب سے رمضان چودھری نے دلائل دیا جس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ حکومت سیاسی بنیادوں پر یہ کارروائی کر رہی ہے۔ وکیل شہباز گل نے درخواست میں موقف اپنایا کہ درخواست گزار کے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کرا دیے گئے۔ بے بنیاد مقدمات کے اندراج کے بعد شہباز گل کا نام ECL میں ڈالا گیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ECL سے جو قانون ہے، ECL کا قانون خود انہوں نے ختم کر دیا۔ اپنے تمام لوگوں کے نام ECL سے، جو عدالتوں کے احکامات پر ECL میں نام ڈالے گئے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے، لیکن یہاں پر سیاسی لوگوں کے خلاف یہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں جس سے ان کو باز رکھا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ کل، اس میں مجھے امید ہے جسٹس جواد حسن صاحب وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کو آرڈر دیا تھا الیکشن کے حوالے سے، اور اس کی بھی میں آپ کو، الیکشن کمیشن نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، الیکشن کمیشن نے گورنر نے تاریخ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب چونکہ کہا تھا صرف مشاورت کرنے کا، الیکشن کمیشن کو صرف کہا گیا تھا کہ آپ نے مشاورت کرنی ہے، مشاورت کی ہے، گورنر نے ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اب چونکہ آرڈر ڈائریکشن تھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ امیجیٹلی الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں اور شیڈول اناؤنس کریں، اس پر الیکشن کمیشن نے کل کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی ان کو ہر حال میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا آتا ہے اور وہ عمل درآمد کروائیں گے جسٹس جواد حسن صاحب۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ
کل ECL سے جو نام نکالنے کی درخواست ہیں اس پر کیا رسپانس آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے DG اینٹی کرپشن کی تعیناتی کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور جسٹس مزمل اختر نے تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی درخواست پر سماعت کی۔ اسد عمر کی درخواست پر پنجاب کی نگران حکومت، چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن، DG اینٹی کرپشن سمیت دیگر کو فریق بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا کام شفاف انتخابات کروانا ہوتا ہے، تقرر اور تبادلے نہیں۔ تاہم گریڈ 19 کے افسر سہیل ظفر چٹھا کو گریڈ 20 کے، یہ وہ مشہور زمانہ سہیل ظفر چٹھا ہیں جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی اعتراضات کیے تھے، وہ گریڈ 19 کے ہیں اور ان کو گریڈ 20 کی نوکری دے دی ہے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ عدالت DG اینٹی کرپشن کی تعیناتی کا اقدام کالعدم قرار دے۔ لا افسر ہارون میر نے کہا کہ نگران حکومت کے پاس اختیار ہے، اس وجہ سے وہ اپنا اختیار ہی جو ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اسی نوعیت کی درخواست میں لارجر بینچ سن رہا ہے، یہ درخواست ان کو بھجوا دی جائے۔ تو عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کو منتقل کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی، اور وہ جو ان کی جانب سے فیصلہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے جو لارجر بینچ ہے، اور یہ ابھی فیصلہ آیا ہے صرف اس حد تک جو ایک درخواست تھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی، اور 97 جو پاکستان تحریک انصاف کے دور کے لا افسران تھے ان کی درخواست تھی، تو اس کو پارٹلی الاؤ کر لیا گیا ہے، اور اس میں الاؤ یہ کیا گیا ہے کہ جو 19 لا افسران تھے حمزہ شہباز کے دور کے، اور جن کو نگران حکومت نے بھی بطور لا آفیسر تعینات کر دیا تھا، ان 19 لا افسران کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا ہے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور 97 جو PTI دور کے لا افسران تھے ان کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی نگران حکومت کا درست قرار دے دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ نیوٹرل لا افسران کو لگایا جائے۔ جو PTI دور کے ہیں ان کو بھی ہٹا دیا ہے، اور جو حمزہ شہباز کے دور کے 19 دوبارہ ری اپوائنٹ کیے گئے تھے ان کو بھی ہٹا دیا ہے۔ اب یہ بیسیکلی تو معاملہ یہ تھا کہ کیا تعیناتی اور تقرری، اس میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے، وہ اس سے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، جبکہ 4 ججز نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا ہے۔ 4 لائنوں کا فیصلہ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ان 97 کو، ایڈوکیٹ جنرل کو، اور 19 حمزہ شہباز کے دور والوں کو ہٹایا جاتا ہے، نئے جو تعینات کیے جائیں گے نگران حکومت کی جانب سے وہی کام کریں گے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا اس حد تک جو بقیہ تقرریاں اور تبادلے ہیں وہ ابھی جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے، اور اس میں پھر یہ درخواست بھی بھجوا دی گئی ہے جو DG اینٹی کرپشن کی ہے۔ اعظم سواتی کی ضمانت منسوخی کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور اعظم سواتی کی جو منسوخی ضمانت، اس میں کہا گیا تھا کہ راولپنڈی میں دوبارہ اپنی تقریر کو دہرایا ہے، کیونکہ بڑی شفقت کی تھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جب ان کے خلاف خط بھی ایک لکھا تھا اپنے مقدمے کو ٹرانسفر کروانے کے حوالے سے، تو عامر فاروق صاحب نے ضمانت تو دے دی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ ایسی کوئی بات کریں گے تو ان کی آپ کینسلیشن آف بیل کے لیے موو کر سکتے ہیں۔ تو اس شفقت کو FIA نے قانون کے مطابق کرتے ہوئے درخواست دائر کر دی، اور جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کی درخواست پر سماعت کی۔ رضوان عباسی نے دوران سماعت موقف اپنایا کہ اعظم سواتی ضمانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے دوبارہ اداروں سے متعلق متنازع گفتگو کی ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے متنازع گفتگو پڑھ کے سنایا۔ فاضل جج کے استفسار پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ اعظم سواتی پر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ عدالت نے رضوان عباسی کو ہدایت کی کہ آپ اس طرف ابھی نہ جائیں، ٹرائل جلد مکمل کرانے پر توجہ دیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کی درخواست پر عدالت نے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن گراؤنڈز پر یہ کینسلیشن آف بیل موو کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیل کینسل نہیں ہو سکتی، تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ آپ جائیں، جلد اپنا ٹرائل مکمل کروائیں، اگر ملزم کو سزا ہونی ہے تو سزا کروا کے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجیں، آپ اس پہ توجہ دیں، کینسلیشن آف بیل کو آپ چھوڑ دیں، جس پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ غلام محمود ڈوگر جو CCPO لاہور تھے، ان کو عہدے سے ہٹانے اور ان کے ٹرانسفر کے احکامات کیے گئے تھے پرویز الہی کے دور میں، یہ وفاقی حکومت کی جانب سے تھے، کیونکہ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نہ صرف بطور ہیڈ GAT بہت اچھا کام کر رہے تھے بلکہ بطور CCPO لاہور بہت اچھا کام کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹانے کا اور ان کے ٹرانسفر کے خلاف۔ اب اسٹے آرڈر سپریم کورٹ کا ابھی پینڈنگ تھا کہ نگران حکومت نے اور وفاقی حکومت نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا اور ان کا ٹرانسفر کر دیا۔ آج جب لاہور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا،
تو سپریم کورٹ نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ نے تو غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ روک دیا تھا، اب کیسے ان کا تبادلہ ہو گیا؟ سابق سی سی پی او لاہور کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود غلام محمود ڈوگر کو دوبارہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے سوال کیا، مسٹر عامر رحمان عدالتی حکم کے باوجود دوبارہ ٹرانسفر کیسے کر دیا گیا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ مجھے معلومات نہیں ہے، جواب کے لیے مہلت دی جائے۔ سپریم کورٹ نے غلام محمود ڈوگر کے ٹرانسفر پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ غلام محمود ڈوگر کو اور یہ مزے کی بات یہ ہے 16 فروری کے لیے، آج 14 فروری ہے، پرسوں 16 فروری کے لیے رپورٹ طلب کر لی کہ جب ہم نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا تھا تو آپ کی اوقات کیسے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کا تبادلہ کیا۔ دوسرا، اسپیسیفکلی دوبارہ آج ان کے جو تبادلے کے خلاف حکم امتناعی تھی اس میں 16 فروری تک توسیع کی، باقاعدہ آرڈر میں لکھا کہ ان کے 16 فروری تک توسیع کی جاتی ہے تاکہ شہباز حکومت کو پھر گلے سے اور نگران حکومت کو پکڑا جائے۔ کہ سپریم کورٹ نے جس کے حق میں اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کا تبادلہ کرنے والے؟ یہ اسٹے آرڈر میں توسیع کا اسپیسیفک آرڈر لکھوانے سے مراد یہ ہے کہ وہ بطور سی سی پی او لاہور سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا ہے، اور یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا اور ان کو 1-2 دن میں ہی غلام محمود ڈوگر کو واپس تعینات کرنا ہوگا، چونکہ اب یہ معاملہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ 16 فروری کو کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی، رپورٹ طلب کر لی ہے اور حکم امتناعی میں توسیع کر دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔